15 نہیں 1500 کٹوا دو، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اور میں آج سلام کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے ان صحافیوں کو جو آج رائے حق پہ کھڑے ہیں، جو طاقت کے سامنے رائے حق کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ وہ صحافی، میں ان کو آج سلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایاز امیر، آج میں تمہیں سلام کرتا ہوں، جس طرح تم نے دلیری سے حقیقت بیان کیا جو پاکستان کی ہے۔ عمران ریاض، تمہیں بھی آج ہم سلام کرتے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ لا الہ الا اللہ ڈال دیتا ہے، وہ اس کے خوف دور کر دیتا ہے، وہ خوف کے بت کو توڑ دیتا ہے۔ عمران ریاض، ساری قوم نے دیکھا تمہارے سے کیا ہوا۔ صرف ایک مقصد ہے ان ڈاکوؤں کا کہ کسی طرح قوم کے اوپر اتنا خوف پھیلا دو قوم پہ کہ قوم چپ کر کے ان کو تسلیم کر لے۔ سن لو تم سب جو اوپر بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور یہ تم آج یہ کہ زرداری جو اس ملک کی 30 سال سے بڑی بیماری ہے، وہ آج دندناتا پھر رہا ہے۔ نواز شریف لندن میں بیٹھ کے کھاتا جا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جو ایک بڑا مجرم ہے اور اس کا بیٹا یہ آج اقتدار میں، آج ان کی مریم جو جھوٹوں کی شہزادی ہے، جس کا مسئلہ ہے کہ اسے سچ ہی نہیں بولا جاتا، آج وہ جو سزا یافتہ ہے، بیل پہ ہے، ضمانت پہ ہے، اس کو آج پرائم منسٹر کا پروٹوکول مل رہا ہے۔ آج وہ صحافی جو اپنے ضمیر بیچتے تھے، وہ آج دان نکال کے پھر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اس ملک کے قومی نظریے پہ کھڑے ہیں کہ ہم نے رائے حق پہ چلنا ہے، ہم نے اس میں قانون کی بالادستی لانی ہے، ہم نے انصاف قائم کرنا ہے، ہم نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانا ہے، آج ان لوگوں کے اوپر کیسز، پولیس کے اندر FIR، حلیم عادل شیخ جو اپوزیشن لیڈر ہے تحریک انصاف کا سندھ میں، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور مراد علی شاہ جیسا کرپٹ آدمی چیف منسٹر بنا ہوا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یہ یاد رکھو، اللہ کو حکم ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اللہ کا حکم ہے کہ سچائی کے ساتھ چلو، حق کے ساتھ چلو، اچھائی کے ساتھ چلو، اور برائی کے خلاف جہاد لڑو۔ یہاں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم برائی کے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے تو تمہارے پر FIR کٹے گی، تمہیں جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ آج یہ ہمیں کہہ رہے ہیں اس پاکستان میں جس کا نظریہ تھا، جس کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان چوروں کے اپنے اوپر مسلط کرنے سے انکار کرو گے، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں سزائیں ملیں گی، جیل بھیجا جائے گا۔ تو میں اپنی قوم کی طرف سے ان سب کو آج آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو بھی آج تمہارے ساتھ ہوگا
جو تمہارے ساتھ آج کھڑا ہے، جو ان چوروں کے ساتھ کھڑا ہے، میری آج پیشن گوئی سن لو. آپ بھی آخر میں یہ قوم کے سامنے آپ کا احتساب ہوگا، ان چوروں کا احتساب ہوگا. یہ قوم کبھی تمہیں معاف نہیں کرے گی. نہ قوم ان کو معاف کرے گی، نہ اس ملک کی تاریخ ان لوگوں کو معاف کرے گی جو یہ چور ان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ہمارے اوپر جو مسلط کر رہے ہیں. یہ تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. اور یہ زیادہ دیر نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کا راستہ پرامن احتجاج کا، ان کی آزادی رائے کو روکیں گے تو آپ ملک کو انتشار کی طرف دھکیلیں گے. یہاں بھی سری لنکا والا حال ہوگا، یہاں بھی جو لبنان میں حال ہو رہا ہے وہ ہوگا. لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. تو راستہ نہ بند کرو آزادی رائے کا. لوگوں کو ایف آئی آر سے نہ ڈراؤ. یہ قوم آگے نکل چکی ہے. قوم اپنی حقیقی آزادی کے لیے جہاد لڑنے کے لیے تیار ہے. آخر میں میجر صاحب، میں آج آپ کو ایڈوانس مبارک دے رہا ہوں کہ ساری قوم آپ کے ساتھ ہے اور انشاءاللہ الیکشن آپ جیتیں گے. آپ نے ووٹر لسٹ چیک کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں دھاندلی کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے. اور دوسرا، پولنگ ڈے کے اوپر ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر مجھے 90 موڑ کے نوجوان، دلیر نوجوان چاہیے کہ کسی کو دھاندلی نہ کرنے دے. پاکستان زندہ باد. اب سب کو آج میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خاص طور پہ اپنی بہنوں کو کہ اتنی بارش اور اتنے پانی کے باوجود اتنی تعداد میں جو آج آپ یہاں آئے ہیں، میں آج آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں. میرے نوجوانوں، یہ ملک بنا تھا دو قومی نظریے پہ.